بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں، لیکن قبل اس سے کہ ہم ایک نیا آج کا سوال پیش کریں، ہم پچھلے ایک سوال کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، جس میں یہ تھا، جس کو ہم تفصیل سے نہیں بیان کر سکے تھے جبکہ اس کی ضرورت تھی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان اپنے پچھلے گناہوں کے بارے میں اس کے توبہ کر لیا ہے، لیکن کیا اس کا سوال و جواب بھی ہوگا جبکہ اس نے صحیح توبہ کر لیا ہو؟ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ یہ تھا کہ کیا وہ لوگ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ یعنی سوال کے ان کے دو شق ہیں، ایک تو کہ توبہ کر لینے کے بعد توبہ قبول ہوگی لیکن گناہوں کا سوال باقی رہ گیا کہ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں ان کی توبہ کیا قبول ہو جاتی ہے کہ اس گناہ پر ان کو سزا ملنی ہے بھلے سے وہ توبہ کر لیتے ہوں؟ تو جواباً یہ عرض ہے، میں نے بتایا تھا پہلے بھی، کہ انسان اپنے کسی بھی گناہ سے توبہ کرے، شرک کے علاوہ جو آدمی مومن ہونے کے بعد مشرک ہو کے مر جائے، اس کے علاوہ چھوڑ کر کے آدمی اپنے کسی بھی گناہ سے توبہ کرے، کفر ہو، شرک ہو سے بعد آ جائے اور صحیح راستے پہ لگ جائے مرنے سے پہلے، یا اس قسم کا کبیرہ گناہ ہو اور جیسے چوری ہو، زنا ہو اور بھی چیزیں ہوں، قتل نفس کے بارے میں بلا کسی حق کے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ توبہ قبول ہونے میں کوئی اشکال نہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن سوال ایک اشکال کا یہ رہ جاتا ہے کہ کیا اس گناہ کے ساتھ کسی بندے کا بھی حق متعلق ہے یا صرف اللہ کے حق سے اس کا تعلق تھا؟ تو عمومی بات آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق تو اللہ نے اس میں بڑا ہی قانون سخت رکھا ہے، بندوں کے حقوق تو ان کو واپس کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ بندہ ہر کوئی اپنی جگہ پر اپنے حق چاہتا ہے، اور خاص طور سے وہاں پر پہنچ کر کے جہاں حساب و کتاب ہوگا، جہاں پر یہ دنیا کے دینار و درہم نہیں رہ جائیں گے، جاہ و جلال نہیں رہ جائے گا، سفارش کنندہ نہیں ملیں گے غلط سلط قسم کے، تو وہاں پر تو ہر آدمی اپنا حق مانگے گا اور وہاں پر پھر اس کا حق دلایا جائے گا ثواب کے ذریعے سے، اور ثواب اگر نہیں ہوگا کسی کے پاس، ختم ہو چکا ہوگا، تو اس بندے کا جس کا حق اس نے دبایا تھا، حقوق العباد جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا گناہ اگر ہے تو اس کے اوپر لادا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تو ایک عام سی آیت اتاری ہے، جس کو صحابہ کرام نے جب سنا تو کہا بہت خوشی ہے، اور یہ آیت وہ آیت ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے رحمت کی امید دلاتی ہے، یعنی کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر اسراف سے یعنی ظلم و زیادتی سے، گناہوں سے کا کام کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ گناہ چاہے مطلق ہے، یہ لفظ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو گناہ کرنے پر، چاہے وہ حقوق العباد میں سے ہو، چاہے حقوق اللہ میں سے ہو، کسی میں سے بھی ہو، لیکن گناہ کے بعد انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی تو کفر ہوتی ہے، اور مایوسی اللہ سے کفر ہے بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے لوگوں کے حقوق کو، ان کی جو امیدیں ہیں ان کو پوری کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کے حسن ظن پہ اترتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے، سارے گناہوں کو، جمیعا یعنی جس قسم کے سارے گناہ سب کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو غفور اور رحیم ہے۔ تو اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے گناہ کس قسم کے ہیں، اور نہ یہی ہے کہ مغفرت کس قسم کی ہوگی۔ عام مغفرت ہے عام گناہوں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کے گناہ کے توبہ پر قبول کرتے ہیں۔ اب آپ نے جو پوچھا ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کی کیا توبہ قبول ہوتی کہ نہیں، تو ہوتی ہے،
اس آیت کی بنیاد پر ہوتی ہے بلا شبہ، اور اسے اللہ نے تفصیل سے بھی بتایا ہے گناہ کبیرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان پر بھی توبہ کرنے پر توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ تو مطلقاً آیت ہے، جو عام حکم تھا سب کا وہ بیان کیا، لیکن ایک خاص آیت بھی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا توبہ قبول ہوتی ہے۔ آیت سناتے ہیں ہم آپ کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے ہیں، یعنی شرک نہیں کرتے ہیں، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے ہیں جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، مگر ایک کہ اس پر حق ثابت ہو جائے کہ اس کو کسی حد میں قتل کرنا مثال کے طور پر ثابت ہو جائے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ زنا کرتے ہیں، ایک تو شرک کا تذکرہ آیا، ایک کسی کا قتل کرنے کا تذکرہ آیا، اور ایسے ہی زنا کرنے کا تذکرہ آیا، تو اللہ نے تینوں گناہ بیان کیے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، اور بتایا کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کو گناہ لگنا ہی ہے، اس کا انجام پانا ہی ہے۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے انسان جو مشرک ہو اور جو قتل نفس کرتا ہو اور جو زنا کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیں گے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُہَانًا، اور اسی عذاب میں یہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ہاں اس کو جو یہ سارے گناہ جو اس کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ اس کو نہیں لگنے والا، اس کو عذاب نہیں لگنے والا ہے جو توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگ جو گناہ کرنے کے بعد پورا پختہ ایمانداری کے ساتھ پھر اس سے توبہ کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ اللہ کا فضل و انعام ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہیں۔ تو بلا شبہ ایسی صورت میں گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ چیزیں چاہے وہ شرک ہو، قتل نفس ہو، ان سب کی معافی کا امکان موجود ہے، بس یہ ہے کہ حقوق العباد میں سے جو چیزیں ہیں ان کو بندوں سے معاف کرانا، یا قیامت میں پہنچ کر اگر نہیں کیا ہے، اس کو ادا نہیں کیا، اس کو معافی نہیں کرایا ہے تو پھر اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ لہذا آپ کا سوال کہ گناہ پرانے ان سے پوچھا جائے گا کہ نہیں، جب توبہ ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتا ہے توبہ، تو اس پر پوچھے جانے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اس پہ بھی توبہ قبول کرتے ہیں۔ لہذا حقوق العباد کے بارے میں خاص طور سے دھیان رکھیے، بقیہ اور گناہ ہیں ان کو بھی دھیان رکھیے، اس لیے کہ انسان یہ کہے کہ اچھا آج نہیں، کل نہیں، پرسوں اور ہمیشہ کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے، عمل صالح کریں گے آگے جا کر کے، اور ایسے ہی سوچتا رہے، تصویف سے کام لیتا رہے کہ آج کے کام کو کل پر ٹالتا رہے، کل کے کام کو پرسوں پر ٹالتا رہے۔ جیسے آپ لوگوں کو دیکھیں، ابھی تو کھانے پینے کی زندگی ہے، ابھی تو عیش کرنے کی زندگی ہے، اچھا بڑھاپا آئے گا تو ہم اعمال کر لیں گے، یا ابھی تو ہم صاف نہیں، پاک نہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس حیلے بہانے ہیں، لیکن ان سب سے کام نہ لیتے ہوئے توبہ نصوح کے لیے، خالص توبہ کے لیے پہلی فرصت میں کوشش کرنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں جو آج کا نیا سوال ہے۔ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہوئے حوض اور نہر کوثر کا تذکرہ پڑھتے ہیں، حوض کا اور نہر کوثر کا، تو یہ دونوں کیا نہر کوثر جو ہے یہ اسی حوض میں ہے، آتا ہے، یا کہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس کی تفصیل چاہیے، دونوں دو چیزیں ہیں یا الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو ہم جواباً بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ حوض کس کو کہتے ہیں؟ یہ قیامت کے دن میدان محشر کی بات میں سے ہے، اور کوثر کس کو کہتے ہیں؟ کوثر وہ نہر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا، اور یہ جنت میں ہے کوثر۔ لیکن حوض جو اس کا تذکرہ ہے، حوض جیسے آیا کہ حدیث میں حوض پہ لوگ آئیں گے اور ہم وہاں لوگوں کو دیکھیں گے، تو کچھ لوگوں کو بھگا دیں گے فرشتے، تو ہم کہیں گے کیوں بھگاتے ہیں؟ تو کہیں گے ان لوگوں نے آپ کے دین میں آپ کے بعد بہت ساری چیزیں بدعتیں ایجاد کر لی تھی، وہاں پر حوض کا تذکرہ ہے۔ تو یہ میدان قیامت میں ہے یہ حوض۔ اس حوض کے اندر پانی جو آتا ہے یہ نہر کوثر سے آتا ہے، دو نالے نہر کوثر سے آتے، اس میں گرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ہے حوض کوثر جو ہے۔ حوض کوثر چونکہ کوثر سے آ کے پانی اس میں پہنچتا ہے، اس لیے اس کو لوگ عام طور سے حوض کوثر کہتے ہیں، یعنی یہ حوض ہے جو کوثر سے اس کی مدد ہوتی ہے، یعنی کوثر سے پانی آتا ہے۔
تو کوثر الگ چیز ہے، وہ نہر ہے جو جنت میں ہے، اور حوض وہ حوض ہے، وہ جگہ ہے، تالاب کہہ لیجئے، جو کہ میدان قیامت میں ہے، جو بہت ہی بڑا ہے۔ اس کی لمبائی بہت بڑی ہے، اس کی چوڑائی بہت زیادہ، جتنی لمبائی اتنی چوڑائی بھی ہے، اور اس کے اندر جو برتن رکھے ہوئے ہیں جن سے پانی پیا جائے گا لگا کر کے، یہ بہت زیادہ ہیں، بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ پانی بھی اس کا بہت صاف ستھرا اور چمکدار ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور یہ سب اس کی صفات میں سے ہیں۔ تو قرآن مجید میں آپ سورہ کوثر پڑھتے ہوں گے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، تو اس میں کوثر کا تذکرہ ہے کہ جو نہر میں جو جنت ہے، جنت میں جو نہر ہے، اور لیکن حوض جس میں جس میں سے کوثر کے نہر سے پانی آتا ہے، اس حوض سے لوگوں کو میدان قیامت میں پلایا جائے گا، جو مومن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبع ہیں، اور بدعت سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اور اس پینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی جو ایک بار پی لے گا وہ دوبارہ کبھی پھر پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم دوسرے سوال طرف چلتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ صراط کیا چیز ہے جہنم کے اوپر جس پہ سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا، اور کیا اس کی کوئی خاص کوئی صفت ہے جس کے بارے میں پتہ چل سکے ہم کو؟ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہاں، صراط کا تذکرہ بارہا آیا ہے، اور اس کی صفات کا بھی تذکرہ حدیثوں میں موجود ہے، لہذا لوگوں کو اس پر سے گزرنا ہے۔ آئیے ہم اس کی تفصیل جیسے آپ نے پوچھا ہے بتاتے ہیں۔ صراط جو ہے جس کو سین سے اور صاد سے دونوں عربی زبان میں لکھا جاتا ہے، ایک ہی معنی ہے، وہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر سے رکھا جائے گا، جیسے نیچے جہنم اوپر سے پل سے لوگ گزر سکیں گے، تو اس سے لوگ جائیں گے، ان میں سے مومن لوگ جو جائیں گے اس پر سے، تو بہت سے لوگ اس پر سے گزریں گے، جیسے اعمال ہوں گے اسی طرح سے ان کی گزران بھی ہوگی۔ کچھ لوگ جیسے آنکھ بند کیا اور کھول دیا اتنی دیر میں نکل جائیں گے، اور کچھ لوگ جیسے بجلی کڑکتی اور نظر آتی ہے پھر تھوڑی دیر میں غائب ہو جاتی ہے، بجلی کی طرح سے ان کا گزران ہوگا۔ اور کچھ لوگ جائیں گے جیسے ہوا تیز رفتار ہوتی ہے، بہت پوری اسپیڈ سے ایسے ہی گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ جیسے تیز رفتار گھوڑا ہوتا ہے اس رفتار سے گزریں گے، کچھ اونٹ کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ اس پہ گھسٹتے ہوئے چلیں گے، اور کچھ لوگ ان میں سے ہوں گے جو جاتے ہوئے گر پڑیں گے اور جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ پھر جہنم میں جیسے ان کے اعمال ہوں اس حساب سے ان کا عذاب ہوگا، اگر جنتی ہوئیں تو ان کو نکالا جائے گا، اور اگر جہنمی ہیں تو گزرنا ہی پڑے گا، اس کو رہنا ہی پڑے گا۔ اور اس کی صفت کیا وصف ہے؟ وہ پل صراط جو ہے، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، یہ وہ پل ہے جو صراط جس کا نام ہے، تو یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی رہے اس پہ کھڑا رہے، اس گزرنے والے تو یوں آئے اور نکل گئے، اور جب نکلنے والے نکل جائیں، جن کو جنت سے جسے گزر کے جنت میں پہنچنا ہے اس کا تو وہاں کچھ نہیں ہونے پائے گا، وہ تو نکل جائے گا، لیکن جو لوگ وہاں گرنے والے پھنسیں گے، کٹیں گے، گریں گے، وہاں جھٹکے کھائیں گے، تو وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ یعنی آپ سوچ لیجئے کتنا تیز اور کتنا مشکل کام ہے، لیکن گزرنے والے اپنے اعمال کی بنیاد پر ان کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، اس صراط کی جو تفسیر قرآن جو حدیث رسول میں ہے کہ دحض مضلۃ ہے، کہ یعنی پھسلنے والا اور چوڑا ہوگا، تو وہ چوڑی جگہ ہوگی، چوڑا راستہ ہوگا جس پہ سے لوگ جائیں گے۔ لیکن جو بھی ہو، چاہے وہ جیسے حدیث میں آیا کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، یا کہ چوڑا ہی ہو، لیکن اس میں ایسی جگہ ہے جہاں سے گزرتے ہوئے لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ہی وہاں سے گزریں گے، ورنہ ان کو جہنم کے اندر گر جانا پڑے گا۔ تو لیکن یہ باریکی پوچھنا تو اچھی بات ہے، جاننا چاہیے تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو، انسان دنیا کی زندگی ہی میں اس کے لیے کام کرے، لیکن اگر کام نہیں ہو، خالی معلومات کی حد تک ہو، تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے کہ حقیقتاً ہمیں یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم جنت کے لیے کام کریں، جہنم سے بچ سکیں، لہذا دنیا کی زندگی میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، اور پورے ایمانداری سے اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے ہم جنت میں پہنچ سکیں، اور ہم ایسے اعمال نہ کریں جس کے ذریعے سے ہمیں رسوائی اٹھانا پڑے اور جہنم میں پہنچ جائیں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا نیک بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، اور کیسے شفاعت کرے گا؟ ان کا یہ سوال چونکہ
دو قسموں کو ملتوی ہے۔ ایک تو انہیں بچے جو چھوٹے ہی ہوں اور چاہے بڑے ہوں، چاہے بچہ باپ کا بچہ تو بچہ ہی رہتا ہے زندگی بھر اس کے لیے، تو اسی کے بارے میں سوال ہے، لیکن بچوں کی عام کیفیتیں ہیں جس کے حساب سے بیان کریں گے۔ ایک بچے وہ ہیں جو بچپن میں مر جاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، اپنی طبعی زندگی پاتے ہیں پوری، اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے، لیکن ہیں تو وہ بھی اپنے باپ کے بیٹے ہی۔ تو ان دونوں کی شفاعت کا تذکرہ ہے، لہذا اب دونوں کی شفاعت کا کیا نوعیت ہے وہ میں بیان کروں گا، جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ کیا بچے اپنے باپ کے لیے شفاعت کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کی شفاعت کا طریقہ الگ ہے اور بڑے بچوں کی شفاعت کا طریقہ الگ ہے۔ چھوٹے بچوں کے بارے میں تو آیا ہے کہ وہ لوگ سب اپنے والدین کے لیے حجاب اور مانع ہوں گے جہنم میں جانے سے۔ جب ان کا حساب و کتاب ہوگا تو آئیں گے اپنے والدین کا، جو بچپن میں مر گئے تھے، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے جب مر گئے تھے، تو یہ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑیں گے اور ان کو اپنے ساتھ جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ ان کی ایک شفاعت ہے، ان کے ذریعے سے ان کو جنت مل جائے گی۔ تو یہ ایک شفاعت کی ہے جو چھوٹے بچوں کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح سے بڑے بچوں کے بارے میں آیا ہے تو وہ لوگ بھی اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کے کئی راستے ہوتے، یہی شفاعت نہیں ہے کہ آپ آخری وقت میں پہنچ کے حاضری دیجئے اور ان کے لیے ریکویسٹ کیجئے کہ آپ ان کو جنت میں پہنچا دیں، بلکہ شفاعت کا وہ راستہ بھی ہے جو انسان اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے، جس کے طلب کی بنیاد پر، جو ابھی سے دنیا میں بھی اپنے والدین کے لیے شفاعت طلب کر سکتا ہے، ان کے لیے کوشش کر سکتا ہے، وہ بھی والدین کے لیے شفاعت ہوئی جس کی طلب کی بنیاد پر، جس کے کہنے اور دعا کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کی بات کو قبول کر لیں اور اس کے والد یا والدہ کی شفاعت کر دیں اور اس کو جنت پہنچا دیں، یہ بھی ایک شفاعت ہے۔ آئیے اس سلسلے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ذریعے سے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ شفاعت ہوتی ہے بڑے بچوں کی بھی۔ ما من رجل مسلم یموت، کوئی بھی ایسا مسلم انسان نہیں جس کی وفات ہو جائے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، تو اس کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائیں، لا یشرکون باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کچھ شریک نہ کرتے ہوں، الا شفعہم اللہ فیہ، مگر کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت ان کے بارے میں قبول کر لیتے ہیں۔ یہ 40 آدمی جو شریک الجنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کر لیتا ہے۔ جب دعا کا نام یہاں شفاعت ہے، تو جس حدیث میں آیا ہوا او ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ اس کے لیے دعا کرے، یہ بھی ایک شفاعت ہے جو بالغ بچوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہذا اس طرح کی شفاعت بھی ہوتی ہے، اور ہمیں دعا کرنے کا حکم بھی قرآن مجید میں کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ رب آیا ہوا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو یہ بھی ایک شفاعت ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات آئیں گے، ان کے جوابات دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔